الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، معرفت نبی کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. 10 سال نبی علیہ السلام کے گزر گئے رسالت و نبوت کے، اور کیا کیا ہوا اختصاراً آپ نے سن لیا. نبوت ملنے کے، رسالت ملنے کے 10 سال پورے ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی ہے، معراج اور اسرا کرائی. نبی علیہ السلام کی زندگی کے اور رسالت و نبوت کی جو عمر آپ کی ہے، جو پیریڈ اور وقت ہے، اس کا یہ بڑا عجیب حیرت ناک واقعہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اللہ رب العالمین نے معراج اور اسرا آپ کو کرائی. 2 لفظ ہیں، اسرا اور معراج. یہ دونوں 2 چیزیں ہیں، لیکن چونکہ دونوں ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں، دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں ہوئی ہیں، اسی لیے اہل علم نے اور کتاب و سنت میں دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے. اہل علم نے اسی کو برقرار رکھا. اسرا اور معراج، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 سفر کرایا. ایک ہے اسرا اور دوسرا سفر ہے معراج. مکے سے مسجد اقصی تک، ملک شام مسجد اقصی تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات میں سفر کرایا، اور براق کے ذریعے. براق ایک جانور جو گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا درمیان کا ایک سواری تھی، اسی پر سوار کر کے اللہ تعالیٰ نے مکے سے شام تک آپ کو سفر کرایا، پہنچایا. اس کو کہا جاتا ہے اسرا. اسرا یسری کے معنی آتے ہیں رات کو سیر کرنا، چلنا. چونکہ یہ سفر رات کو ہوا تھا، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے اسرا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت ہی نازل کی جس کا نام ہے اسرا. سورۃ النحل اور سورۃ الکہف کے درمیان کی جو سورت ہے سورہ اسرا، اللہ رب العالمین نے اس کی پہلی آیت میں اس سفر کا تذکرہ کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آپ کو، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسجد حرم سے مسجد اقصی کی سفر کرائی رات کے وقت. تو یہ سفر جو ہوا ہے براق کے ذریعے، زمینی سفر مکے سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو شریعت کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے اسرا. پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کے سفر، اللہ تعالیٰ کے پاس تک جو سفر ہوا، وہاں براق نہیں تھا، وہاں سیڑھی لائی گئی. جبرائیل امین نے سیڑھی لی، اس سیڑھی کا نام ہے معراج. اور سیڑھی بھی عام سیڑھی نہیں تھی، سیڑھی بھی کہا جاتا ہے سونے کی، چاندی کی. اللہ رب العالمین نے اس سیڑھی کے ذریعے اتنی اسپیڈ آپ کو دیا، جبرائیل امین کے ذریعے آپ چڑھتے گئے، یہاں تک کہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، سارے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے
رب کے پاس پہنچ گئے اور وہاں رب سے گفتگو ہوئی. تو چونکہ سیڑھی سے آپ چڑھے تھے، سیڑھی کا ایک نام معراج ہے، تو وہ سفر، آسمانی سفر جو مسجد اقصی سے اللہ تعالی تک ہوا ہے اوپر کی طرف، اس کو کہا جاتا ہے معراج. اسراء اور معراج یہ دو لفظ ہیں. اسراء اور معراج ایک ہی وقت میں ہوا. اسراء اور معراج کیوں کرائی گئی؟ اس کا مین مقصد کیا تھا؟ رب العالمین نے قرآن پاک اس کا ایک عظیم ترین مقصد بیان کیا کہ ہر نبی کو، ہر جلیل القدر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں، علامتیں اور بڑی بڑی اپنے عجائبات، قدرتیں دکھائی دی. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض اللہ تعالیٰ نے دکھایا. تو ہمارے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، عظیم ترین کارنامے، قدرتیں، نشانیاں، عجائبات دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو معراج فرمایا. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے معراج کرائی، اسراء اور معراج کرائی. مقصد کیا تھا؟ تاکہ آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں اور قدرتیں دکھا دے آپ کو. یہ مقصد تھا. اللہ رب العالمین نے سورۃ نجم کے اندر بھی معراج کا تذکرہ کیا. تو یہ تمام مسلمات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی معراج کرائی. نبوت کے 10 سال پورے ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو معراج کرائی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سوئے ہوئے تھے اپنے گھر میں، فرشتے کو بھیجا. رات کے وقت سارا مکہ سویا ہوا تھا، چھت توڑ کر کے جبرائیل امین آپ کو لیے، حرم میں لائے، آپ کا سینہ چاک کیا. سونے کی دست تھی، اس میں چھری تھی. آب زمزم سے آپ کا دل دھلا اور ایک حصہ کاٹ کر کے پھینک دیا اور کہا جبرائیل امین نے کہا یہی دل کے پاس وہ حصہ ہے لٹکا ہوا جس سے شیطان لوگوں کو وسوسہ دلاتا ہے اور طرح طرح کے غلط خیالات میں مبتلا کرتا ہے، اس کو نکال دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین نے آپ کے سینے کو جوڑ دیا، کوئی نشانات نہیں. پھر براق لایا گیا. براق آیا. براق آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا اور جبرائیل امین نے کہا یا محمد ارکب، محمد اس پر سوار ہو جائیے. جب آپ بیٹھنا چاہتے تو براق ذرا حرکت کرنے لگا. جبرائیل امین نے ڈانٹا، خبردار، آج تک تیری پشت پر ان سے زیادہ مقدس ہستی کوئی نہیں بیٹھی تھی. سکون کے ساتھ کھڑا ہوا، آپ سوار ہوئے. جب مکے سے آپ کو لے کر کے چلا وہ براق شام کی طرف، تو ایک قدم اٹھاتا تو اگلا قدم اتنی دور رکھتا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ کام کرتی ہے. دنیا میں اتنی اسپیڈ والی کوئی سواری آج تک ہوئی ہی نہیں. اس طرح سے مسجد اقصی گئے. راستے میں بڑے بڑے عجائبات آپ کو دکھلایا. عجائبات کو دیکھا آپ نے، عجائبات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا. مسجد اقصی گئے، وہاں اللہ تعالی نے سارے انبیاء کو بھیجا. آپ نے وہاں سب کی امامت کروائی. امامت کروائی. مسجد اقصی میں جو انبیاء کی امامت کروا کر کے فارغ ہوئے، سب سے ملاقات ہو گئی. پھر معراج کا سفر شروع ہوا.
جبرائیل امین نکلے آپ کو لے کے، اور پھر سیڑھی جس کو معراج کہا جاتا ہے اس سے جبرائیل امین آپ کو آسمان پر لے کے گئے، رب العالمین کے بالکل قریب گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہم اللہ کے اتنے قریب پہنچے کہ پردے کے آڑ سے اللہ تعالیٰ سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے فرشتے جو لکھتے تھے تو ان کے لکھنے کی قلم کی آواز تک میں نے سن لیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی سفر میں آپ کو جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی، بڑے عجائبات جنت و جہنم کے اندر آپ نے دیکھا۔ پھر اللہ تعالی نے آپ کو واپس کیا اور 50 وقت کی نماز اللہ تعالی نے آپ کی امت پر فرض قرار دیا، فرمایا یہ 50 وقت کی نماز ہے، اس کو لیں اور لے جائیں آپ اپنی امت کو پہنچائیں، اور یہ 24 گھنٹے میں 50 وقت کی نماز فرض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے اور 50 وقت کی نماز کا فریضہ اللہ کا تحفہ شب معراج اور اسراء کا یہ تحفہ لے کر کے آپ آ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب بھیجا آپ واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا آپ کے رب نے آپ کو کچھ دیا؟ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے رب نے ہم کو 50 وقت کی نماز دی ہے۔ آپ بہت خوش تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محمد یہ بہت بھاری پڑے گی آپ کی امت پر، آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور رب کے پاس جا کر کے آپ کہیں کہ یہ بہت بھاری پڑے گی، امت عمل نہیں کر سکے گی، مشقت میں پڑے گی، آپ اللہ تعالیٰ کم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز آپ پر فرض کی، 45 وقت کی نماز باقی رکھی اور 5 وقت کی نماز معاف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب 45 وقت کی نماز لے کے واپس آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ آنے فرمایا کہ اللہ نے 5 وقت کی نماز معاف کر دی۔ موسیٰ کریم اللہ نے کہا اپنے رب کے پاس جائیے اور کم کرائیے، مجھے تجربہ ہے آپ کی امت اس کی پابندی نہیں کر سکے گی، امت بہت پریشانی میں ہوگی، کم کرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ تعالیٰ سے پھر شفاعت کی، 5 وقت کی نماز اور معاف کر دی گئی۔ اب 40 وقت کی نماز لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ نے 10 وقت کی نماز معاف کر دی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے پھر مشورہ دیا نہیں، آپ واپس جائیے، یہ 45 وقت کی نماز 40 وقت کی نماز یہ بھی بہت بھاری پڑے گی، اپنے امت پر رحم کریں اور رب کے پاس پھر جائیں شفاعت کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام گئے، اللہ تعالیٰ سے پھر شفاعت کی، 5 وقت کی اور معاف کر دیا۔ واپس آ رہے تھے 35 نماز لے کر کے، پھر حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار رب کے پاس واپس بھیجتے رہے اور اللہ رسول برابر شفاعت کر کے نماز گھٹاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ معاف کرتے کرتے 5 نماز معاف کرتے کرتے 5 ایک مرتبہ دوسری مرتبہ 5، اس طرح سے اللہ نے 45 وقت کی نماز معاف کر دی، صرف 5 وقت کی نماز باقی رکھی۔ اب 5 وقت کی نماز لے کر کے موسیٰ علیہ السلام جب آ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے
پھر پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے رب نے 45 وقت کی نماز معاف کر کے تھی، 5 وقت باقی رکھی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اور جائیں، شفاعت کروائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا موسیٰ اب اتنا زیادہ رب نے معاف کر دیا، ہمیں شرم آتی ہے، اس لیے اب میں نہیں جاتا۔ رب نے ویسے ہی فیصلہ سنا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں، آپ کی امت 5 وقت ہی پڑھے گی، ہن خمسون، یہ پڑھنے میں ہم نے 5 کیا ہے، لیکن اجر و ثواب میں ہم نے 50 ہی رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر موسیٰ کلیم اللہ خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر طے کر کے فجر تک مکہ مکرمہ، پھر دوبارہ واپس آ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی جو پیغام لے کر کے آئے، خصوصاً جو تحفہ شب معراج لے کر کے آئے، اللہ تعالی اس تحفے نماز پر ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب